الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، میں نے گزشتہ ہفتے آپ حضرات کو یہ بتلایا تھا کہ قرآن کریم انبیاء سابقین کا تذکرہ اس انداز سے بیان کرتا ہے، اتنے اچھے انداز سے اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر انبیاء سابقین کرام کا واقعہ بیان کرتا ہے جو قصے کہانی نہیں لگتا۔ یہ تو ہماری عادت ہوا کرتی ہے کہ ہم من گھڑت قصے کہانیوں کو بیان کرتے ہیں، ایک بیان کرنے والا بیٹھ جاتا ہے اور 2-4 اس کو سننے والے بیٹھ جاتے ہیں، اور سنانے والا نہ اس کا کوئی ثبوت پیش کرتا ہے، نہ اس کے معارف کو بیان کرتا ہے، نہ اس کی گہرائی کو بیان کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے قرآن کے مفسرین عظام کو کہ جب وہ اللہ رب العزت کے کلام کے ایک ایک حرف کی، ایک ایک لفظ کی تفسیر کرتے ہیں اور دل و جان سے اس کی تفسیر کے اندر، اس کی تشریح کے اندر غوطہ لگا کر اس کے موتیوں کو، اس کے جواہرات کو سامعین اکرام کے قلوب میں ڈالتے ہیں، تو قرآن کریم کے اندر ہمارے طریقے سے قصے کہانیوں کو بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ ہمارے لیے موتی ہے، جس کے اندر ہمارے لیے معارف ہے، ہمارے لیے رموز ہے، ہمارے لیے نقاہت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑے اچھے انداز سے جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سے پہلے جو انبیاء اکرام گزرے ہیں، ان کے واقعات کو سب کے تو نہیں، بلکہ جو معروف و مشہور انبیاء اکرام تھے ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔
انہی میں سے ایک سیدنا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی ہے، جس کو میں نے گزشتہ ہفتے بھی بیان کیا تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جو خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، نبیوں کا خاندان ہے، نبیوں کی لڑی چل رہی ہے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی ماں راحیل کے بطن سے پیدا ہوئے، اور اتنے خوبصورت، اتنا نورانی چہرہ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تھا کہ شہر کنعان کا کوئی سا باشندہ ایسا نہیں تھا جو سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت کو سن کر آپ کو دیکھنے کے لیے نہ گیا ہے۔ ہر ایک نے دیکھا، جس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنے بیٹے سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ اور ان کے بعد 2 سال بعد راحیل کے بطن سے آپ کے ایک بھائی اور پیدا ہوئے، جن کا نام بنیامین تھا۔ بنیامین بھی راحیل کے بطن سے پیدا ہوئے، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کے والد بزرگوار، بڑے رنجیدہ رہنے لگے، بڑے غمزدہ رہنے لگے، اور یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم بنیامین کی کفالت کے بارے میں سوچنے لگے۔ تو آپ کی بہن نے، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بہن نے، یعنی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پھوپھی نے حضرت یوسف کو پالا اور بنیامین کو پالا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے نور نظر لخت جگر کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ یہ مختصر سا تعارف سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تھا، اور میں گزشتہ ہفتے کے اندر یہ بات بھی بتلا چکا ہوں کہ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ اللہ رب العزت کو بیان کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ بیان کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی، اگر میں اس کو دوبارہ بیان کروں گا تو بہت وقت لگ جائے گا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک رات خواب کے اندر دیکھا ہے، جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے والد محترم سے کہا، ابا جان، یا ابت انی رأیت 11 کوكبا، اے میرے ابا جان، اے میرے والد بزرگوار، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے آج خواب دیکھا ہے۔ خواب یہ ہے کہ میرے سامنے مجھے چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میری تعظیم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ وسبحان اللہ، کیا کہنے، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم، خود ابا بھی نبی ہے، اللہ رب العزت نے نبی کو پہلے ہی یہ
تعلیم دے دی تھی، اتنا شعور دے دیا تھا، اتنی تعلیم دے دی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی سمجھ گئے، فوراً سمجھ گئے، فوراً بات سمجھ میں آ گئی، میرا یہ نور نظر لختی جگر، میرا یوسف یہ کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ اس کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العزت میرے بچے کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت میرے بچے کو کچھ معرفت دینا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت میرے بچے کو کوئی بڑا مقام دینا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نور نظر لختی جگر سیدنا یوسف علیہ السلام سے یوں فرمایا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ او میرے بیٹے، او میرے پیارے بیٹے، او میرے لختے جگر، او میرے نور نظر، جو تو نے خواب دیکھا ہے یہ بڑا مبارک خواب ہے۔ او میرے پیارے بیٹے، اللہ رب العزت تجھے اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، تجھے مقام و مرتبہ دینا چاہتا ہے۔ او میرے پیارے بیٹے، تو اپنے اس خواب کو لا تقصص رؤیا کا دوسرے اپنے بھائیوں سے مت بتانا، اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ اگر تو نے اس کو بیان کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی، اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ او میرے پیارے بیٹے، اگر تو نے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بتا دیا تو وہ میرے بیٹے بھی میری گود میں کھیلنے والے ہیں، میری مجلسوں میں بیٹھنے والے ہیں، میں نے ان کی پرورش کی ہے، مجھ نبوت کے پاس وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی بات وہ بھی پہچان لیں گے، اتنی بات وہ بھی جانچ لیں گے، اتنی بات وہ بھی پرکھ لیں گے کہ یہ جو ہمارا بھائی ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ جب خواب سنیں گے، جب ان کو خواب کا پتہ چلے گا، وہ فوراً سمجھ جائیں گے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ اس کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ تو میرے پیارے بیٹے، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تو تیرے بارے میں وہ تدبیریں کریں گے، تجھے تکلیف دینا چاہیں گے، تجھے مصیبت دینا چاہیں گے، تجھے طرح طرح سے تکلیفوں کے اندر وہ مبتلا کرنا چاہیں گے۔ اور میرے نوجوانوں دیکھ لو، بھائیوں کو حسد ہو گیا، جو باپ کے اعتبار سے سگے بھائی ہیں، ماں کے اعتبار سے سوتیلے بھائی ہیں، لیکن بھائیوں کو حسد ہو گیا، بھائیوں کے دلوں میں کینہ آ گئی، یہ بڑے مقام پر نہ پہنچ جائے، بھائیوں کے دل میں حسد آ گیا۔ تو پھر یہ برادری والے کیا ہوتے ہیں، یہ رشتہ دار کیا ہوتے ہیں، یہ پڑوسی کیا ہوتے ہیں، جب سگے بھائیوں کو دل میں حسد آ گیا تو یہ نہ سوچنا یہ میرا سگا بھائی ہے، یہ میرا ماجایا بھائی ہے، اس کے دل میں حسد نہیں آ سکتا، ضرور آ سکتا ہے۔ اور نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے بھائی ہیں، دلوں میں حسد آ گیا، یہ ہمارا بھائی کئی بڑے مقام پر نہ پہنچ جائے، اس کے ایک اللہ رب العزت اس کو کوئی بڑا مقام عطا نہ فرما دے۔ اور یوسف علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور چاند کو، سورج کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، رب الہ کو آپ کے خواب کو بھی تو پورا کرنا ہے۔ کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، کتنی مصیبتیں برداشت کی اور کتنی تکلیفیں برداشت کی،
آنکھیں کھولتے ماں کا سایہ نہیں ہے، بھائی آپ کے دشمن بن گئے ہیں، آپ کو طرح طرح سے ستایا گیا، کنویں کے اندر ڈالا گیا، آپ کو مارا گیا، آپ کو پیٹا گیا، آپ کو گھسیٹا گیا، وہ کیا دل پر گزر رہی ہوگی؟ ابا ابا کہہ کر کے پکار رہے تھے، ابو ابو کہہ کر کے پکار رہے تھے، اور سگے بھائی پٹک پٹک کر مار رہے تھے، لیکن یہ سارے معاملات ہونے کے بعد یہی تو پھر عزیز مصر بنے ہیں، ویسے تو تھوڑا بن گئے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں پہلے، مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں پہلے، جب بڑا کوئی مقام و مرتبہ ملا کرتا ہے۔ تو سجدہ کر رہے ہیں، چاند بھی سجدے میں پڑا ہوا ہے، سورج بھی سجدے میں پڑا ہوا ہے، 11 ستارے بھی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، سورج کتنا طاقتور ہے، سورج کتنا طاقتور ہے، پوری دنیا کو، پورے عالم کو اپنی روشنی سے منور کیے ہوئے ہیں، ہر جگہ اس کی روشنی پہنچ رہی ہے، جہاں بھی دیکھو وہاں تمہیں سورج کی روشنی پہنچے گی۔ کتنا طاقتور ہے یہ اللہ کی مخلوق سورج، کہ اگر گرمی شباب پر ہو، گرمی کا موسم ہو، مئی جون کا مہینہ ہو، تو خدا کی قسم ہو آپ دھوپ کے اندر 1 منٹ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، اتنا طاقتور سورج ہے۔ اور چاند بھی کتنا طاقتور ہے، چاند بھی اپنی شعاعوں سے پوری دنیا کو منور کر رہا ہے، ستارے بھی پوری دنیا کو اپنی ضیاؤں سے منور کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اتنے طاقتور سورج کو، اتنے طاقتور چاند کو، اتنے طاقتور ستاروں کو اپنے یوسف کے سامنے لٹا دیا، اپنے یوسف کے سامنے جھکا دیا۔ او ستاروں، او چاند، او سورج، میرا یوسف ہے، میرا نبی ہے، میرا پیارا ہے، میرے نبی کا بیٹا ہے، میرے نبی کا پوتا ہے، ان کے سامنے گر جاؤ۔ سورج کتنا طاقتور ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سجدہ کس طریقے سے کیا سورج نے؟ کوئی سورج کی پیشانی ہے، سورج کا ماتھا ہے، سورج کے ہاتھ ہیں، سورج کے پیر ہیں، سورج کے گھٹنے ہیں، آخر کس طریقے سے سورج نے سجدہ کیا ہوگا؟ کیا صورت ہوگی سجدہ کرنے کی؟ وَسُبْحَانَ اللہ، میرا اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے، او میرے پیارے نبی، او میرے پیارے محبوب، میں بات کرنے لگا ہوں تجھ سے اپنے جلیل القدر پیغمبر کی، میں تجھ سے بات کرنے لگا ہوں اپنے یوسف کی، میں بات کرنے لگا ہوں تجھ سے اپنے برگزیدہ بندے یعقوب کی۔ اور جس وقت میرا نبی، میرا یوسف اپنے باپ کے پاس سو رہا تھا، اچانک چونک کر بیٹھ گیا اور اس نے یوں کہا، ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو، چاند کو، سورج کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ آج جب ہمارے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے سجدے کی، تو ہم اپنی حالت پر، اپنی صورت پر سوچ بیٹھتے ہیں کہ ہم سجدہ کرتے ہیں اس طریقے سے، اپنی پیشانی کو اپنے رب کے سامنے جھکا دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، جھک جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں، 2 زانو بیٹھ جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اپنی پیشانی کو رب کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آخر سورج نے کس طریقے سے سجدہ کیا میرے یوسف کو؟ کس طریقے سے 11 ستاروں نے میرے یوسف کو سجدہ کیا؟ کیا صورت تھی سجدہ کرنے کی؟ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اس بات کو سمجھنے کے لیے تمہیں ریڑھی والا نہیں بتائے گا، گاڑی چلانے والا نہیں بتائے گا، سبزی فروش والا نہیں بتائے گا، دکان والا نہیں بتائے گا، فیکٹری والا نہیں بتائے گا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے تمہیں سہارا لینا پڑے گا اس عالم دین کا، جو عالم دین قرآن کو سمجھ
سمجھتا گیا, قرآن کے معنی کو سمجھتا گیا, قرآن کو سمجھاتا گیا, قرآن کے معنی کو بتاتا گیا. وہ بتائے گا میرے یوسف کو سورج نے کس طریقے سے سجدہ کیا تھا, چاند نے کس طریقے سے سجدہ کیا تھا. بزرگوں اور ساتھیوں, اگر میں پھاوڑا کا چلانے والا ہوں یا سبزی بونے والا ہوں, اگر مجھ سے کوئی کہنے لگے بھائی ذرا قرآن کا ترجمہ کر دیو, قرآن کو سمجھا دیو, کیا میں سمجھا دوں گا؟ ہرگز نہیں, بلکہ اس قرآن کو وہ سمجھائے گا جو اپنے استاذ کے سامنے زانو ادب 10 سال 9 سال اس نے اپنے استاذ کی خدمت کی ہوگی. وہ سمجھائے گا, معمولی آدمی نے سمجھائے گا, بلکہ اس کا پڑھنے والا, اس کو سمجھانے والا. اور میں تمہیں بتاتا ہوں سورج نے کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا اور کس طریقے سے چاند نے سجدہ کیا. جب یوسف علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کی گود میں سو رہے تھے, کیونکہ ماں کا سایہ تو پہلے اٹھ چکا تھا, والد بزرگوار کی گود میں سو رہے تھے, چونک کر بیٹھ گئے. سجدہ کرنے کی کیفیت چاند کی یہ تھی, چاند پورا آپ کے سامنے جھکا ہوا تھا, یہ تھا سجدہ. سورج آپ کے سامنے پورا جھکا ہوا تھا, یہ تھا سجدہ. ستارے آپ کے سامنے جھکے ہوئے تھے, یہ تھا ستاروں کا سجدہ. بزرگوں اور ساتھیوں, جب اس بات کی خبر برادران یوسف کو پہنچتی ہے, اور ادھر تو حضرت یعقوب نے پہلے ہی منع کر دیا تھا, اور میرے پیارے بیٹے یا بنی لا تقصص رؤیاک, اور میرے پیارے بیٹے, اور میرے لفظ جگر, اور میرے نور نظر, تو اس اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. اگر تو نے ان سے بتا دیا تو فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا, وہ تیرے بارے میں تدبیریں کریں گے, وہ تجھے ستانے کے لیے سوچیں گے, وہ تجھے تکلیف دینے کے بارے میں مشورے کریں گے, وہ تجھے قتل کرنے کے بارے میں سازشیں رچیں گے. یہ باتیں حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھا رہے. واہ سبحان اللہ, یہ پوری سورت تقریباً 12 رکوع کی پوری سورت قرآن کریم کا اندر 12ویں پارے کے اندر موجود ہے. پوری سورت اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب سے اپنے یوسف اور یعقوب کی بات چیت کی ہے. اور سبحان اللہ, کیا کہنے آپ کے مقام و مرتبہ کے. اس مسجد کے بیٹھنے والے مسلیان, آج اللہ رب العزت تمہیں بھی اپنے یوسف اپنے یعقوب کی پیاری پیاری باتیں سنا رہا ہے. ارے زبان میری بھلے ہو, لیکن سنا تو اللہ ہے. اپنے یوسف کی بات بتا رہے, اتنا پیارا قصہ ہے اور اتنا دلکش قصہ ہے. بزرگوں اور ساتھیوں, آپ کے آنسو رواں ہو جائیں گے. ابھی تھوڑی وقت میرا پورا ہو گیا ہے, انشاءاللہ تعالی بقیہ تفصیل آئندہ جو اوپر جگہ ہے, بقیہ تفصیل آئندہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے آئے گی. یہیں سے ہی کہ برادران یوسف نے کیا کیا ہے. یہ 4 مہینے کی مسجد کی آمد و صرف کا حساب ہے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا ممبر پر بیٹھ کر انشاءاللہ تعالی جو بھی حساب کتاب ہویا کرے گا آپ سبھی حضرات کے سامنے سنایا جایا کرے گا. پچھلی جون تک کا حساب فائنل ہویا ہوا. بیٹھ جاؤ, بھی بیٹھ جاؤ. جون تک حساب فائنل ہویا ہوا تھا, تو یہ جون تک باقی بچے تھے 21,897 روپے. چندہ گولک 4 مہینے کا ہوا 20,785 روپے. عید الاضحیٰ کے موقع پر چندہ ہوا 3,300 روپے. کباڑ فروخت کیا 1,000 روپے. بھورے صاحب کی جانب سے 3,055 روپے. مائک کے نام پر چندہ ہوا 21,930 روپے. مختلف حضرات نے 2,470 روپے. کل آمد یہ 4 مہینے کی ہوئی 74,437 روپے. اخراجات اس طریقے سے: تنخواہ امام مؤذن
کی 4 ماہ کی 36,000 روپے، بجلی کا بل جمع کیا 4156 روپے، میپ خریدا 27,890 روپے، ٹیوب لائٹ، بلب، کافور، تیزاب وغیرہ 750 روپے، گیٹ میں اسپرنگ لگایا 500 روپے، مختلف خرچ بدست مؤذن صاحب جس کی تفصیل رجسٹر میں لکھی ہوئی ہے 340 روپے، ڈیزل تیل 4 ماہ کے اندر 3630 روپے، کل خرچ 4 ماہ کا 73,266 روپے، آمد تھی 74,437 روپے، خرچ ہوا 73,266 روپے، باقی تحویل بچی 1,171 روپے۔ یہ مختصر سا آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا تفصیل کے ساتھ۔ الحمدللہ رجسٹر کے اندر لکھا ہوا ہے کس کس طریقے سے خرچ ہوا ہے، 1 روپیہ لکھا ہوا ہے، امانت کے طور پر آپ کا 1 روپیہ لگایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔